अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। राइजिंग सन फेस कर रहा है। कल सेटिंग सन पे मैंने वीलॉग किया जस्ट टू ट्राई कि शायद अब लंबे दिन होते हैं, थोड़ा वक्त होता है। इट वाज अ गुड वीलॉग एंड लेकिन इतनी अच्छी मुझे रिस्पांस नहीं मिली, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल एक वीलॉग पर ही मैं इक्तफ़ा करूँगा। वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं होता है। पाकिस्तान के हालात में बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल शाम का वीलॉग भी मेरा आप ज़रूर देखें। वो एक्चुअली बहुत इमरजेंसी वीलॉग था कि पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है। मैंने आपसे तारुफ़ कराया था पाकिस्तान के नए फाइनेंस मिनिस्टर का, वो खलील रमदे का भतीजा, और सारे ड्रामे रमदे के आप जानते ही हैं, बदमाशियाँ सारी ये इस क्लास की। इन्होंने सबसे ज़्यादा लूटा पाकिस्तान को। बहरकैफ ये कादियानी ग्रुप है, आगा खानी ग्रुप है, ये आगा खानी बैंक है। आगा खान ने ले ली। कल एक बंदा कहता है ये तो हबीब ग्रुप का, ये वो। बेचारे आपका तो मुतालिया ही नहीं है कि भुट्टो इसे जनरल सियाह ने नेशनलाइज कर लिया था। हबीब से तो तब ही ले ली थी, फिर गवर्नमेंट ने भी अपने जौन से हैं कमांडिंग शेयर्स आगा खान के ख़रीद लिया। और इसमें बड़ा पैसा मुशर्रफ और शौकत अजीज़ को कोई मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 100 मिलियन डॉलर दोनों को ब्राइब किया गया था इसमें। और तब बड़ा ववीला भी बचा। ये मुफ्त बैंक आगा खान ने, खानियों ने मुस्लिम लीग बनाई, और आगा खान ने, और ये कादियानी और आगा खानियों का कंट्री है, और वो मम्मी डैडी स्टाइल में इसे यूरोप और रूस से चला रहे हैं। अल्लामा इकबाल तो बीच में एम ही आके फंस गया था। कायदे आज़म भी टेडी था। यस, ये टेडी टाइप कंट्री था। और जो असल कुव्वत, जो असल स्पॉट लोगों के साथ कनेक्शन था, वो गांधी वगैरह का था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लोगों के साथ बड़ा कनेक्शन था। और बाद में पाकिस्तान जब बना तो कुछ सोशलिस्ट का कनेक्शन वो बहुत ज़्यादा अवाम के साथ रहा। अब सूरत हाल ये हो गई है कि आज जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो एक और सीट भी जनाब पीटीआई की कम हो गई है। गुजरांवाला से वो नाला उसको जता दिया गया है। जिस बंदे ने ओथ ले लिया वो हार गया। ठीक है जी, अब सीटें कम हो रही हैं। कल उमर अयूब ने कहा था कि प्रोबेबली इनका ख्याल है 10 से 20 सीटें मज़ीद कम करने का। ठीक है जी, वो हर काम करी जा रहे हैं और वो हर काम करते रहेंगे जब तक पीटीआई विद इन द लीगल इस गवर्नमेंट सिस्टम के तहत ही रिटेलिएट करती रहेगी। वो करते रहेंगे जब तक पीटीआई या केपीके ने बगावत ना की। कल वो एक दफ़ा इत्माम हुज्जत मिल लिया है। मुझसे कमेंट करने का कहा गया अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा उसने किया। एक दफ़ा ज़रूर मिलना चाहिए। जरदारी बड़ा बहुत अच्छी, बड़ी खुशाइन जरदारी सदर रहे। जरदारी के टुआ जौन सा है वो बस गरम रहे। ठीक है जी, सारे सिंध में मौजे मारते रहें, लूटते रहें। हर सड़क कराची की टूटी हुई है। हर तीसरा बंदा यंग कराची में बॉन्ड के साथ पिस्टल लगा के फिर रहा है। परसों मुझे एक हमारी अजीज़ हैं वो बता रही थी कि हमारी कार के आगे एक मोटरसाइकिल वाले, 2 मोटरसाइकिल वाले पिस्टल लटकाई जा रहे थे और एक कार को चेस कर रहे थे। हमने कार रिवर्स की, हम पीछे हो गए कि बजाय इसके कि हम भी उस चेस में ना आ जाए। और यही बात मेरा एक अमेरिका से दोस्त के हैं मंजूर चौहान साहब, उधर वो बताते हैं। वो कहते हैं मुझे कि मैं कराची गया, हर सड़क टूटी हुई, हर तीसरे आदमी ने पिस्टल साथ टांग के बांधा हुआ है। और नौजवानों, ये कंट्री आप चाहते हैं? यू लव दिस कंट्री जहां ना कोई तालीम है, जहां डंकियों में बैठ के आप मर रहे होते हैं, जहां ना इलाज मुआवजा है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां फ्यूचर आपका बिल्कुल। देखें जी, वो नानी गश्ती 420 पंजाब चला रही है। वो कहती है कि मेरी चूत के रंग के टायर होने चाहिए और मेरी चूत के रंग की पोशिश होनी चाहिए, मेरे चूत के बालों की रंग की पोशिश होनी चाहिए। आप किधर रहे हैं आपको मैंने कल का वीलॉग मेरा शाम का ज़रूर देखें। सिर्फ 11 मिलियन आबादी है हेटी की और वो कंट्रोल नहीं हो रहे। ठीक है जी, वो लोग आज़ाद हैं। ठीक है जी,
پھر اس کے بعد مطلب 11 ملین کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اسٹیٹس کو والوں سے, اسٹیبلشمنٹ سے. اگین کم ٹو زمبابوے, ٹھیک ہے جی, 15 ملین کی صرف آبادی ہے. انہوں نے امریکہ کی ٹوئی مار دی, کانٹریکٹرز دوڑا دیے امریکہ کے. آپ نے ریمنڈ ڈیوس کو چوما, اس نے 10 بندے قتل کر دیے, چوما اور جپیاں ڈال کے. یوزما بخاری کے والد نے اس کی وکالت کی. آپ میں بغیرتی ہے, انتہا کی بغیرتی ہے, انتہا کا مکار ہے, انتہا کی دھوکہ دہی ہے, انتہا کا فراڈ ہے. وہ آپ کو موت کی طرف لا رہے ہیں. کبھی بھی میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, 2500 سال کا, ریلیجنس کا, فلسفی کا, ہسٹری کا, کبھی بھی میں نے تاریخ میں ایسے نہیں پڑھا ہے کہ بغیر جد و جہد کے, بغیر انقلاب کے کچھ ہو سکے. میں نے ایڈمنڈ برک کا بتایا تھا کہ اس نے ایکچولی وہ فرینچ ریولوشن پہ اس نے ایک ٹریٹائز, ایک پیپر لکھا تھا, اور اس نے اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ یہ کیا ہے, کیا ہوا کیا تھا. ہی ریچڈ ٹو دا کنکلوژن دیٹ, اس نے کہا تھا وی مسٹ لو اسٹیٹ بٹ اسٹیٹ آٹ ٹو بی لولی. ٹھیک ہے, ہم تبھی اسٹیٹ سے پیار کر سکتے ہیں اگر اسٹیٹ لولی ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا کہ اسٹیٹ جب لولی نہیں ہوتی تو اسٹیٹ ٹیرر کے ذریعے لا اینڈ آرڈر کا کرتی ہے. ٹیرر کے ذریعے جب لا اینڈ آرڈر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس نے کہا پھر پرائیویٹ, پھر انڈیویجولز, سٹیزنری جو ہے وہ پرائیویٹ انٹرسٹ کے لیے, کریکٹنیس یا رائٹ موڈ کے لیے چلتی ہے. پرائیویٹ اس کا اچھا سچ بولنا, اپنے نیبر کا خیال رکھنا یا باقی چیزوں کا, پرائیویٹ انٹرسٹ میں وہ رائٹس اڈاپٹ کرتی ہے. ان اے پرائیویٹ انٹرسٹ, ناٹ اسٹیٹ انٹرسٹ, کیونکہ اسٹیٹ لوٹ رہی ہے. اسٹیٹ کہہ رہی ہے ان کی جیبیں کاٹو, اسٹیٹ بدماشی کا کہہ رہی ہے. این آر اوز اوپر این آر اوز ہوئے, تباہ و برباد کیا. جنرل کیانی نے مشرف سے وہ این آر اوز ہوئے, اب این آر اوز ہوئے. حدیبیہ کلیئر کیس, ادھر وہ فائز بھوسڑی وہ ایک ٹینیور پوسٹ لیتا پھر رہا ہے. یہ جو ہے اپنا سلطان سکندر کینیڈا میں امبیسڈر لگتا پھر رہا ہے. نوجوانوں, یہ آپ کو مار دیں گے, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت اٹھے گی نہیں. فلسطین کی کوئی مدد کر رہا ہے فلسطینیوں کی؟ جس طرح فلسطینیوں کو اسرائیل نے زندہ مار دیا ہے, یہ فوج آپ کو 25 کروڑ کو زندہ مار دے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں تو حیران ہوں کہ ہیٹی وغیرہ جو کہ بالکل 11 ملین کے لوگ قابو نہیں آ رہے ہیں, 1.5 کروڑ کی آبادی, اور ادھر وہ امریکہ کی طبیعت زمبابوے میں ٹھیک کر رہے ہیں. اب آپ پی ٹی آئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پی ٹی آئی آپ کو نہ جھنڈا دے گی, آپ کو نہ پلیٹ فارم دے گی ٹو ریئیکٹ اگینسٹ اسٹیٹ, ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ جی ایچ کیو. پی ٹی آئی بالکل آپ کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی. وہ ود ان دا سرکل کہے گی, بس وہ عمران خان کے آپ نعرے لگاتے رہیں. آپ کو پی ٹی آئی کے باہر آ کے کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں, جو ریڈیکلز ہیں, ہاکس ہیں, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی اسکیم ہو, وہ آج بھی عمران خان سے ملے ہیں. مجھے کوئی ایسا چانس نہیں نظر آ رہا. 9 مئی سے نہیں وہ اٹھ پا رہے ہیں, تو اگلی یلغار وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ سب لوگ اکٹھے ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے پاس آخری چانس, یہ 7 لاکھ لوگ ہیں, اور جو سلور لائننگ ہے آپ کے پاس, میں پھر آپ کو بتا دوں, بہت زبردست سلور لائننگ ہے پاکستان کے کیس میں, کہ جناب صاحب یہ 1000 لوگ نہیں برداشت کر سکتے جی ایچ کیو. یہ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے, یہ قابل ہی نہیں ہے لڑنے کے. یہ بس گھروں سے ٹھڈے ٹھاڈے مار کے, پستول چلا کے عورتوں کی بے حرمتی کر سکتے ہیں. جو کچھ انہوں نے ایسٹ پاکستان میں کیا یہ کر سکتے ہیں, اور پھر پتلونیں اتار کے یہ دوڑ جائیں گے. آپ بھی پھر آئیں گے تو یہ پتلونیں اتار کے دوڑ جائیں گے. لہٰذا میں آپ کو بتا دوں, عمران خان نے آپ کو ترکیبیں بتائی تھی, گھر کے سامنے آئے. عمران خان نے بہت سارے آپ کو ترکیبیں بتائی تھی ود ان دا سسٹم رہ کے. اب آپ کو
ادر دین عمران خان یا پی ٹی آئی کچھ جدوجہد کرنی ہوگی، آپ لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوگا فار پاکستان. یہ برباد کر دیں گے، یہ تباہ. پاکستان ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے آپ کی ایگزسٹنس کا ہے، آپ کے زندہ رہنے کا ہے. آپ کا زندہ رہنا پاکستان میں بہت مشکل ہو گیا ہے. دیکھیں اتنی خوبصورت آفر ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کہ ہم سارا قرض اتار دیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم سارا قرض اتار دیں گے، تو آپ صرف عمران خان کو بنا دے. اور یہ اتنی مشکل آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز، ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس، فلاں پہ ٹیکس، دمسان پہ ٹیکس، بالکل پاکستان کا بیڑا غرق صرف $6 بلین لینے کے لیے. ٹھیک ہے جی، اس سال کی اوورسیز جتنی $1 بلین پیمنٹ جتنے کرنی ہے اوورسیز کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ عمران خان کو لے آئے، پھر ریسٹرکچرنگ کا ہم تو سارا لون ان کا دے دیں گے. لیکن آپ لوگوں کو اٹھنا ہوگا، آپ کو ریئیکٹ کرنا ہوگا. جب تک آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے وہ سمجھیں گے کہ ہمارا سچ امپلیمنٹ ہو گیا ہے. آپ کا سچ تب تک امپلیمنٹ ہوتا ہے جب تک وہ دوسرا بندہ مانتا نہیں ہے اس سچ کو. ہر ایک شخص کا ایک اپنا سچ ہے، اس سچ کو لے کر اس سچ کا اسے دفاع کرنا چاہیے، اس سچ کے لیے اسے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے جتنی مرضی مشکلات ہوں. ہالینڈ سے ایک ڈاکٹر خان ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں، انہوں نے میری 25 کتابیں لی ہیں. کہتا ہے میں پیشنٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں ویسے کسی کو ابھی تک آفر نہیں کیا، بٹ آئی وڈ ریئلی لو ٹو گو ٹو ہالینڈ ٹو میٹ دیٹ نوبل سول. آپ بھی کتاب سے دیکھیں کہ ہاؤ اٹ از پاسبل ٹو ڈو سو مچ. I did so much in these 65 years. There is a possibility. مسئلہ آپ میں ہے. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. Men are sometimes masters of their fate. میرے خیال میں men are always master of their fate. آپ میں پرابلمس ہے. آپ کو اگر وہ دبا رہے ہیں، دبا سکتے ہیں 25 کروڑ کو، پھر آپ چوتیے ہیں، آپ فدو ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کا قصور ہے. کوئی دنیا کی طاقت، ملک آپ کو بچانے ان کے ظلم سے بالکل نہیں آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے